السلام علیکم ناظرین، اس سے میں موجود ہوں سچ بولیں ود مبین خان، اپنے یوٹیوب چینل سے، اپنے فیس بک سے، اپنے انسٹاگرام سے۔ ہم آپ کو آج ملوائیں گے شجاعت علی صاحب سے، جن کا لیدر کا بزنس ہے، لیدر میں ایک ان کا نام ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی معیشت آج کل لیدر میں کیسی ہے۔ السلام علیکم شجاعت علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسا ہے بزنس آج کل؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں سچ بولو کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی فیکٹری میں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو آگے سے بڑھائے اور آپ کو مزید ترقی دے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے معیشت کے بارے میں، آپ کو بھی پتہ ہے اور شاید اس وقت پورے پاکستان کے ہر بچے کو پتہ ہے کہ معیشت اس وقت ہماری جو ہے وہ انتہائی کمزور اور مشکل دوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معیشت کے لیے اس کے ستون کون کون سے، اس کے 3 اہم ستون ہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹ، فورن ریمیڈنسز، جو ہمارے اور آپ کے بھائی ملک سے باہر کام کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، جس کو ہم فورن ریمیڈنسز کہتے ہیں، اور فورن انویسٹمنٹ۔ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ممالک کے عمرہ آپ کے ملک کی ترقی کو دیکھتے ہوئے یہاں پیسہ لگاتے ہیں، انڈسٹری لگاتے ہیں اور اس سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ یہ 3 بہت اہم ٹول ہیں معیشت کے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ آلموسٹ زیرو ہے۔ فورن ریمیڈنسز جو اس وقت بے یقینی کی صورتحال ہے، آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کہیں، ورلڈ بینک کے حوالے سے بات کہیں، ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کہیں، فورن ریمیڈنسز کے حوالے سے بات کہیں، بہت کمزور پوزیشن کے اندر ہے، تو لوگ پیسے نہیں بھیج رہے ہیں۔ تیسرا ایکسپورٹ ہے۔ ایکسپورٹ پاکستان کی قدرے پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہتر تھی، لیکن اب اس پچھلے 2 سے 3 مہینے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ 6 مہینے سے تھوڑا مشکلات کا شکار ہے۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا لیدر گارمنٹ کا بزنس ہے۔ لیدر گارمنٹ ایک ہائی ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے، 100% ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ پاکستان کی کچھ چند سال پہلے دوسری بڑی صنعت کہلاتی تھی، جو آج چوتھی بڑی صنعت ہے۔ لیدر گارمنٹس کے حوالے سے یا ٹیکسٹائل گارمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ یہ ویلیو ایڈیشن ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ نوکریاں پروڈیوس ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے جو انسرٹنٹی ہے معیشت کی، اکنامک کنڈیشن جتنی خراب ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ہمارے یہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جابز کریٹ نہیں ہو رہی، اور جب جابز کریٹ نہیں ہو رہی ہے تو یقیناً اس سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ لوگوں کو، فورن انویسٹر کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ اس وقت اتنی مشکل پوزیشن میں ہے، ڈالر ریزروز ہمارے آلموسٹ اینڈنگ کے اوپر ہیں، شاید ہم اچھا شجاعت صاحب، یہ بھی آ رہا ہے کہ ایل سی نہیں کھل رہی ہے، بہت لوگ پریشان ہیں۔ شیرشاہ کے مارکیٹ کے صدر ہیں زاہد صاحب، ان کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ ہمارا مال پڑا ہوا ہے، مگر کیا کس طریقے سے ایل سی کے لیے بڑی پرابلم آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈالر کا ختم ہو گئے پاکستان میں؟ جہاں تک آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا کہ ایل سی نہیں کھل رہی، اس بات میں بالکل سچائی ہے۔ کل گورنر اسٹیٹ بینک فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں آئے تھے، جہاں میں کنوینئر ہوں۔ وہاں بھی سب سے زیادہ جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ بینکوں کے رویے پہ، کہ بینک ایل سی نہیں کھول رہے ہیں۔ جب آپ بینک سے بات کرتے ہیں تو بینک یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جو ڈائریکٹیوز ہے اس کے مطابق ہم ابھی ایل سی نہیں کھول سکتے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، بینک، جتنے بھی بینک یہاں پاکستان میں ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، میری نظر میں تو مجھے آپ کے چینل پہ یہ بات کہنا نہیں چاہیے، لیکن کم از کم میں محدود اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا بڑا نیگیٹو رول ہوتا ہے۔ جتنے باہر کے بینک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر ڈالرز لے کر نہیں آتے ہیں، اور وہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جتنی ایکسپورٹ سے وہ ڈالر کمائیں گے اسی سے وہ امپورٹ کریں گے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ امپورٹ جب ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈالر ایک وافر مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے، جب ڈالر نہیں ہے تو وہ ایل سی کس طرح کھولیں گے؟ ایل سی کا مطلب ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ، یعنی آپ باہر سے جب مال منگا رہے ہیں، جس ملک سے منگا رہے ہیں اس ملک کے سپلائر کو آپ نے بینک کی گارنٹی دینی ہے کہ ہم آپ مال بھیجیں گے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ تو اب وہ ایل سی نہیں کھل رہی کیونکہ بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر اسٹیٹ بینک کا، تو اسٹیٹ بینک کا بہت اہم رول ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے، آئی ایم ایف سے ہمارا ابھی تک معاہدہ ہوا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف ہم پر 700 ارب کے ٹیکسز لگانے کی بات کر رہا ہے،
پولیٹیکل گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس موقع پہ ٹیکسز لگائے گی تو یقیناً وہ مشہور نہیں رہے گی, ان اپنی پاپولیرٹی کھو دے گی, تو اس لیے وہ اس میں ہیل و حجت سے کام لے رہے اچھا ہیں. شجاع صاحب, ابھی اس ٹائم سیزن چل رہا ہے پک سردیوں کا. اچھا یورپ کے اندر اس ٹائم لیدر بہت ہائی فائی اس ٹائم سیل جاری ہے. پاکستان کا ایک نام تھا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے نکالیں تو پاکستان سے لیدر بہت اسپیڈ سے جاری تھی, اور جب عید الاضحیٰ آتی تھی تو قربانی کی کھالیں بھی 6,000 8,000 10,000 میں بکتی تھی. اب جب کہ میں نے جب وزٹ کیا قربانی کی جانوروں کا تو پتہ چلا کہ 1,000 1,200 1,500 روپے کی کھالیں جا رہی ہیں, جو کہ ایک ناممکن والے ہوگی. اس سے تو اندازہ یہ ہوا کہ پاکستان کی جو لیدر کی جو معیشت ہے وہ میرا خیال ہے ڈوب رہی ہے, اس لیے کہ جو 10,000 کی کھال جاتی تھی وہ آج 2,000 روپے میں 1,500 روپے میں جا رہی ہے, اور اس ٹائم سیزن پک جا رہا ہے. مگر پاکستان کے اندر میں نے دیکھا کہ لیدر اس ٹائم بالکل نیچے ہے. کیا وجہ ہے کہ اس ٹائم سردیوں کے دور میں بھی پاکستان کا ایکسپورٹ بہت ہی زیرو پوائنٹ پر ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے بالکل درست ہے انفارمیشن. عموماً پاکستان کے شہریوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں اور اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے دنیا میں. آپ نے جو سوال کیا بالکل درست سوال کیا کہ 10 سال یا 12 سال پہلے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ 8 سال پہلے, پاکستان کا لیدر گارمنٹ دنیا میں اپنی ایک ویلیو رکھتا تھا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی اس کی ڈیمانڈ. دیکھیں مبین, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ شاید ہم اس طرح سے ماڈرنائزیشن کی طرف جا نہیں سکے کہ جس طرح سے ہمارے کمپٹیٹر انڈیا ہوا, چائنا ہوا, ٹرکی ہوا, اٹلی ہوا, کوریا ہوا, ایون بنگلہ دیش ہوا, ان لوگوں نے اپنے لیدر گارمنٹ کو جس طرح سے بڑھایا ہے اور جس طرح سے اس میں ماڈرنائزیشن لائے ہیں, جس میں اس میں تبدیلیاں لائے ہیں, نئی مشینیں انڈکٹ ہوئی ہیں, تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہو سکا. اب لیدر گارمنٹ جس کا میں بھی کام کرتا ہوں, اور مجھے بھی ایسے ہی مشکلات کا سامنا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سردی کا زمانہ, یہ تو ایک ڈومیسٹک مارکیٹ ہے, یورپ کے اندر کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ کمزور ہے. ہر بات کا الزام گورنمنٹ کو دینا یہ غلط ہوگا, لیکن اتنا تو الزام دینا پڑے گا کہ گورنمنٹ سے مختلف ایمبیسیوں میں, پاکستان کی تقریباً 150 سے زیادہ ایمبیسیوں میں کمرشل کاؤنسلر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی پاکستان کو شو کیس کرنا ہے, یعنی پاکستان کی پروڈکٹ کو بیچنا ہے, چاہے وہ لیدر گارمنٹ ہو, چاہے وہ ٹیکسٹائل گارمنٹ ہو, چاہے وہ ہینڈ نوٹڈ کارپیٹ ہو, چاہے وہ رائس ہو, چاہے وہ ہمارے فروٹس ہوں, چاہے ہماری سی فوڈس ہوں. تو یہ ساری چیزوں کو بیچنا ان کا کام ہے, اور مجبوری یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کمرشل کاؤنسلر جو بیٹھے ہوئے, یہ ایک پلیجر جاب کے لیے تو جاتے ہیں, ہائی سیلریز لیتے ہیں, اس ملک کی مقامی کرنسی کے مطابق پیسہ لیتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کی پروڈکٹ کو بیچنے میں وہ اہم کردار ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے. اچھا شجاع صاحب, آپ کی جو فیکٹری ہے اور آپ کا جو لیدر کا بزنس ہے ابھی کہاں ایکسپورٹ ہو رہا ہے آپ کا مال؟ ہمارا جو اس وقت لیدر گارمنٹس کا ہمارا کام ہے وہ پچھلے تقریباً 30 سال سے ہم یورپ کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور یورپ کے اندر اچھے بڑے برانڈز کے لیے ہم کام کرتے ہیں. 30 سال میں جا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, اور یہ پیغام میں آپ کے چینل کے ذریعے نئے انٹرپرینیورس کو دینا چاہتا ہوں جو ابھی نئے نئے بزنس ایڈمنسٹریشن کر کے آتے ہیں یا مارکیٹنگ کی ڈگریز لے کر آتے ہیں, کہ دیر از نو شارٹ کٹ فار دا سکسیس. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں آج گریجویٹ ہو جاؤں اور کل سے مجھے 2 لاکھ کی نوکری مل جائے گی یا پرسوں سے مجھے ایک بہت بڑا بزنس مل جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں بھی اتنی ہی محنت کرنا پڑی. آپ جو یہ فیکٹری دیکھ رہے ہیں, جو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دکھاؤں گا, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں تک پہنچنے میں ہمیں تقریباً 20 سال لگے, اور 10 سال مزید ہمیں اپنی پروڈکٹ کو اچھا اور بہتر بنانے میں لگے. تو یہ ایک بڑا اہم میسج ہے جو آج کے نئے گریجویٹس کو جانا چاہیے کہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی, نئی نئی جدتیں لانا پڑے گی, نئے نئے پروڈکٹس لانا پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا بہت ضروری ہوگا کہ ہمارے جو مقامی بینکس ہیں ان کو, ایس ایم ایز کو, دیکھیے مبین میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں جتنے بھی ملکوں نے ترقی کری ہے, چاہے وہ تھائی لینڈ ہو, چاہے وہ ٹرکی ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, وہاں پہ ایس ایم ایز یعنی اسمال میڈیم انٹرپرائزز, چھوٹے چھوٹے بزنس مینوں کو سرکار نے, حکومتوں نے فیور کیا, سپورٹ کیا, جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوئے. ہمارے ملک میں اس کا بالکل الٹ ہے.
ہمارے یہاں پر صرف اسی کو لون دیے جاتے ہیں جو بڑے ہیں, جو بڑی بڑی سیکیورٹیز لا سکتے ہیں, بینک کا رسک کم کر سکتے ہیں. اور بینک کا کردار یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بینک ان چھوٹے ایکسپورٹرز کو نہیں پوچھتا, ان ایس ایم ایز کو لفٹ نہیں کراتا, ان ایس ایم ایز کو لون نہیں دیتا کہ وہ ملک سے باہر جائیں, اپنے نئے نئے پروڈکٹس دیں. یہاں پہ بڑی یونیورسٹیز ہیں جو بزنس پڑھاتی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹنگ پڑھاتی ہیں, اچھے اچھے پروجیکٹس لے کر آنے کی ان کے اندر سکت ہوتی ہے. لیکن جب میں کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے جاتا ہوں تو مجھ سے جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پروجیکٹ بنا لیں گے, ہم سب کچھ کر لیں, ہم باہر کیسے جائیں گے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو یہاں پر جو ہے جو پاکستان کے بینکوں کا رول ہے وہ بہت. کہا پاکستان میں ایک نام رہا ہے کرکٹ کا, کرکٹ کے حوالے سے بتائیں گے آپ نے کہاں کہاں کرکٹ کھیلی؟ یہ تو آپ نے مبین میرے دل کے دردوں کو چھیڑ دیا. جی میں نے 1984 میں پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں قدم رکھا, اور 1977-78 کے اندر میں نے سب سے پہلے سندھ کی نمائندگی کری اور انڈر 18 کھیلا, اور اس کے بعد 84 کے اندر میں پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا الحمدللہ. اور اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کرکٹ کھیلتے ہوئے میں نے اپنا یہ سفر طے کیا. اور پاکستان سینئرز کی طرف سے جو آپ اس کو ویٹرنز کہہ لیں, پاکستان سینئرز کہہ لیں, جس کے راشد لطیف کپتان تھے, اور اس کے اندر پاکستان کے تمام بڑے نام تھے. انڈیا کا ایک ٹور کیا جہاں 4 ون ڈے میچز کھیلے ہم نے, اور جب انڈیا کی سینئرز یہاں آئی تو پھر ان کے ساتھ بھی 2 میچز ہمارے ہوئے. تو یہ میرا. اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے میں نے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے اکنامکس میں 1988 کے اندر, اور اس کے علاوہ میں پاکستان یونیورسٹی کی طرف سے 3 سال کھیلا, اور پاکستان یونیورسٹی کو میں نے لیڈ کیا, جو پاکستان کراچی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ پاکستان یونیورسٹی کی ٹیم کو کوئی کراچی کا لڑکا اس کا کوئی کیپٹن بنے. اور الحمدللہ بزنس کے حوالے سے مجھے فخر ہے کہ امریکہ سے مجھے بزنس مین آف دا ایئر 2010 میں ملا, اور 2015 میں ہمارے پروڈکٹ کی وجہ سے جو ہم بناتے ہیں, جو ہم فیشن ڈیزائننگ کرتے ہیں لیدر گارمنٹس کے اندر, 2015 میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مجھے ایکسپورٹ ٹرافی ملی. بہت بہت شکریہ ناظرین, دیکھتے رہیے سچ بولیں ود مبین خان ود مبین خان. جی ناظرین, اس میں موجود ہوں سچ بولیں ود مبین خان شجاعت علی صاحب سے. شجاعت صاحب یہ کیا ہے لیڈیز کی جیکٹس جو ہیں؟ یہ دیکھیں یہ لیمب سکن کے اندر بنی ہوئی جیکٹ ہے. پاکستان میں زیادہ تر شیپ اینڈ لیمب سکن میں لیدر جیکٹس بنتی ہیں, ہائیلی فیشن جیکٹس ہوتی ہیں. یہ بائکر جیکٹ ہے, یہ جرمنی کے ایک بہت بڑا برانڈ ہے جس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں, اور ایکسپورٹ مال ہے, ٹوٹلی ایکسپورٹ ہے. یہاں پہ آپ کو اس فیکٹری میں جتنا بھی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی وہ صرف ایکسپورٹ کے لیے ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈومیسٹک لیول پہ کام نہ کریں. یہ بیگس بتائیں گے لیڈیز کے بیگس؟ یہ لیڈیز کے بیگز ہیں. ہماری کمپنی لیڈیز بیگز کا بھی کام کر رہا ہے. اٹس اے بیوٹیفل کلر آف مرون, اور یہ ہم لیڈیز کے اندر ہائی فیشن بیگز بناتے ہیں, اور یہ دونوں ڈومیسٹک مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ دونوں کے لیے یہ ہم. اچھا جیکٹس جو لگی ہوئی ہیں یہ تو یہ یورپین لگ رہی ہیں مجھے ساری. جی یہ جو ہے یہ ٹپیکل مرون, یہ پرپل کلر ہے, اور یہ جو ہم کرتے ہیں یہ گریس کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے ٹوموئی, اس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور یہ بھی ایکسپورٹ کا ہی مال ہے؟ جی ٹوٹل ایکسپورٹ. اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ریشیا میں ہوتا ہے, ریشیا میں جیسے جیکٹس ہوتی ہیں. دیکھیں یہ جو جیکٹ ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ٹاپ باکس فر لگی ہوئی ہے, اور یہ بہت کولڈ ویدر کے لیے یہ بنائی جاتی ہے. میں آپ کے برف باری ہو رہی برف باری ہوتی ہے. میں آپ کو آپ کے چینل کے ذریعے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ پوری دنیا سے یہ جیکٹیں رشیا ایکسپورٹ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ملک سے نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فاکس فر, میں نے صحیح بولا نا کہ رشیا کی لگ رہی ہے؟ جی بالکل. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سردی کو بہت اچھے طریقے سے روکتی ہے, لیکن یہ فر لگا کر پاکستان سے اجازت نہیں ہے کہ ہم جیکٹ کو ایکسپورٹ کریں, اور پوری دنیا سے اجازت ہے کہ وہ ایکسپورٹ کریں. یہ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو آپ کے بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, جو یہاں پہ لوگ صاحب اختیار اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں, وہ اس کو ایکسپورٹ نہیں ہونے دیتے. اس کے سلسلے میں بہت زیادہ بات ہم سرکار سے, گورنمنٹ سے کر چکے ہیں, لیکن اس کے بارے میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ جیکٹیں ایکسپورٹ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جبکہ صرف ٹرکی سے اس طرح کی جیکٹ تقریباً $20 بلین کی اس طرح سے جیکٹس جاتی ہیں, اور ہم بھی اس ادھر سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے کتنی شرمندگی کی بات ہے
کہ دنیا کے آدھے ممالک میں سردی پڑتی ہے جہاں پہ یہ جیکٹ پہنی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک سے یہ نہیں جا سکتی ہے۔ بہت بہت افسوس کی بات ہے ناظرین، دیکھیں ان کے میڈلز بھی یہاں موجود ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے کیمرہ مین کو کہ یہ شجاعت علی صاحب کے میڈلز ہیں جو انہیں ملے گئے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ مین کو بولوں گا کہ وہ دکھائیں۔ یہ ان کے میڈلز ہیں ناظرین جو انہیں ملے گئے ہیں شجاعت علی صاحب کو۔ جی یہ بتاتے رہیں گے۔ یہ جو مختلف آپ شیلڈز دیکھ رہے ہیں، اس میں ایکچولی میں ہمیشہ ایک بات کو بہت مد نظر رکھتا ہوں کہ مجھے یہ جہاں تک میں پہنچا ہوں یہ سفر مجھے آگے تک چلانا ہے، اور مجھے آج کے نئی جنریشن کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو آگے بزنس میں بڑھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ آئی بی اے کی طرف سے مجھے کئی اس طرح کی شیلڈیں ملی ہیں، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، اسی طرح میں مختلف یونیورسٹی میں، اقرا یونیورسٹی میں، بحریہ یونیورسٹی میں، صفا یونیورسٹی میں جاتا ہوں، اور ابھی تو ایک اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے نیو ٹیک کے نام سے، جہاں پہ میں انٹرپرینیور جتنے بھی آنے والے اپ کمنگ جنریشنز ہیں ان کو پڑھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں سچ بولیں ود مبین خان۔ شجاعت علی صاحب کا لیدر کا بزنس ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بالکل ہی اس ٹائم میرے کو تو نیچے لگ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ان سے جو ہم نے معلومات لی ہے اس کے مطابق تو پاکستان کی ایل سی بھی پرابلم کر رہی ہیں۔ اس ٹائم میں موجود ہوں ناظرین، ایک خوبصورت سے بیگس موجود ہیں جو ایکسپورٹ ہوتا ہے شجاعت صاحب کا۔ میں پوچھوں گا کہ یہ کیا چیز ہے، کہاں تک، یہ کس کنٹری میں جاتا ہے؟ یہ جو بیگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہائی ویلیو ایڈڈ بیگز ہیں۔ یہ پاکستان کی اسکن ہے، کاؤ اسکن کے اندر یہ بیگ بنتے ہیں، اور یہ بیگ بہت اس وقت جتنے بھی دنیا کے ٹاپ برانڈز ہیں وہ اس طرح کے بیگ بناتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ لیدر کے 100% کاؤ اسکن ہے۔ جو میں نے آپ کو گارمنٹ دکھایا تھا وہ شیپ اینڈ لیمب اسکن ہے، یہ کاؤ اسکن کے اندر بنتے ہیں یہ بیگ۔ تو یہ جو بیگ ہیں یہ بہت ہائی ویلیو ایڈڈ ہیں، اور پاکستان کا جو را مٹیریل ہے، جو کاؤ اسکن آپ عموماً دیکھتے ہوں گے پاکستان کے اندر گائے کا گوشت بہت کھایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسی حساب سے اس کی کھالیں نکلتی ہیں، تو ان کھالوں سے یہ بیگ ہم تیار کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے ان بیگز کی ہمارے پاس بہت ڈے بائی ڈے ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بیگ گارمنٹ سے زیادہ بکتا ہے۔ تھینک یو۔ اس ٹائم میں موجود ہوں نا جی، جیکٹس شجاعت صاحب یہ بتائیں گے، بڑی خوبصورت جیکٹس ہے یہ تو، اس پہ تو امریکہ کا میرا خیال جھنڈا بھی بنا ہوا ہے۔ یہ بتائیں گے کہ یہ جو جیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دنیا کے اندر موٹر بائک جیکٹ کہلاتی ہے، اور سب سے زیادہ یو ایس پائلٹ لکھا ہوا ہے جی یو ایس کے لیے، یہ خصوصاً یو ایس کے لیے بنی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا دنیا کے ہیوی موٹر بائکس جو ہوتی ہیں، جو ہارلے ڈیوڈسن وغیرہ کی بائک پر جو لوگ پہنتے ہیں، وہ اس ٹائپ کی جیکٹ، اور وہاں کا یہ لا ہے آپ جیکٹ کے بغیر بائک نہیں چلا سکتے۔ آپ جب بھی موٹر بائک جیکٹ چلائیں گے تو یہ رہے، تو اسی طرح سے ہم نے یہ کچھ اس طرح کے امریکن فلیگ کے ساتھ موٹر بائک جیکٹس بنائی ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے، جس کا ان کے پاس باقاعدہ اچھا شجاعت صاحب یہ جیکٹ مجھے بتائیں گے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے مجھے۔ یہ جو جیکٹ ہے یہ بھی ایک طرح سے باکس جیکٹ کہلاتی ہے یہ جیکٹ، اور اس کی یہ ایک ونٹیج کلر ہے۔ یہ جیکٹ بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو واش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ویکس کرتے ہیں، تو یہ ایک ونٹیج کلیکشن کہلاتی ہے۔ جیسے آج کل ونٹیج کا بہت زمانہ ہے، لوگ بیگس کو بھی ونٹیج مانگتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا گندا گندا سا لگے، تو یہ اس ٹائپ کی جیکٹس ہیں جو ہم بنانے کے اندر۔ اور یہ والی جیکٹس یہی ہے، اسی کے 2-3 کلر ہم نے بنائے۔ عموماً کسٹمر ایک سٹائل کے اندر 3 سے 4 کلر لیتا ہے، تو ہم بھی اسی حساب سے یہ کلرز کو آرگنائز کرتے ہیں۔ ابھی ہماری ایک شپمنٹ تیار ہے، جی شپمنٹ دکھائیں گے ذرا دکھاتے ہیں آپ کو۔ جی ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں شجاعت علی صاحب کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ بولیں ود مبین خان۔ یہ جو آپ ایک شپمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری تقریباً 1000 جیکٹ کی شپمنٹ ہے، اس کے اندر 6 سے 7 کلر موجود ہیں، 3 اسٹائل ہیں، 6 سے 7 کلر موجود ہیں۔ یہ اتنا لائٹ کلر ہے، یہ جو لائٹ کلر ہوتے ہیں نا، یہ والے کلر یہ سمر کے لیے ہوتے ہیں۔ جو یورپ کا سمر ہوتا ہے نا وہ ہمارے ونٹر کے برابر ہوتا ہے، تو یہ جیکٹس ہم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے برانڈ کے لیے ہم بنا رہے ہیں یہ جیکٹ۔ تو یہ اس طرح سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اور میں آپ کو اور بھی یہاں سے دکھاتا ہوں، طرف کلرز لگے ہوئے ہیں، اور یہ شپمنٹ ہینگنگ شپمنٹ ہوتی ہے، ہم اس کو اسی طرح سے ہینگنگ رکھتے ہیں اور ہینگنگ ہی پیک کر کے روانہ کر دیتے ہیں۔ بڑے خوبصورت کلر ہیں تو شجاعت صاحب۔ جی یہ 6-7 کلر ہیں، اور یہ کلر باقاعدہ بڑی محنت سے اور بڑی ریسرچ کے بعد اس کو
ہر سال کے حساب سے کلر چینج ہوتے ہیں, ہم اس کو کلر چینج کر کے بناتے ہیں اس کو. یہ ناصر اس ٹائم ہے جو میرا کیمرہ مین دکھا رہے ہیں آپ کو, یہ تمام جیکٹس باہر جانے والی ایکسپورٹ مال ہے اور بہت ہی انتہائی خوبصورت کلر میں یہ مال ہے. اور یہ دیکھیں, یہ بالکل میں اس ٹائم موجود ہوں شجاعت علی صاحب کے ساتھ ان کی فیکٹری میں, لیدر کی فیکٹری ہے. بہت میں موجود ہوں شجاعت صاحب کے پاس ساتھ ان کی فیکٹری میں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کس طریقے سے لیدر کی جیکٹس تیار ہوتی ہیں. شجاعت بھائی, یہ آپ کی لیدر کی فیکٹری میں ہم آ چکے ہیں, کس طریقے سے تیار ہوتی ہے, پروسیس اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ مبین یہ پروڈکشن ایریا ہے. اس پروڈکشن ایریا کے اندر آپ جو جیکٹس نیچے آپ نے فنیشنگ جیکٹس دیکھیے, ان کی اسٹیچنگ یہاں پر ہوتی ہے. یہ ہائی ہاف ہارس پاور کی یہ مشینز ہوتی ہیں جو ان کو جیکٹس کو بناتی ہیں. اس طریقے سے بنتی ہے. میں کیمرہ مین کو بولوں گا ذرا کائنڈلی اس کو دکھائیں. یہ ہینڈ سٹچ ہے, یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈ سٹچ ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا لیمب اسکن کے اندر جیکٹ بن رہی ہے, تو یہ جیکٹ بن رہی ہے ایک دن میں. یہ ایک جیکٹ تیار ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر ایک دن کے اندر ہم ایک جیکٹ تیار کرتے ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر کافی ٹائم لگتا ہے اس کو بہت اچھے سے طریقے سے بنانے کے اندر. یہ پورا ایریا جو ہے پروڈکشن ایریا کا. اچھا, یہ سارا پروڈکشن ایریا ہے ناظرین جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ٹائم. سارے کاریگر اس ٹائم موجود ہیں. جیکٹس کی تیاری اس ٹائم جاری ہے. انٹرنیشنلی جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے وہ مال یہاں پہ تیار ہو رہا ہے شجاعت صاحب کی فیکٹری میں. اس ٹائم میں موجود ہوں. سچ بولیں ود مبین خان دیکھتے رہیے ہمارا چینل, یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام. ہم مزید آپ کو دکھائیں گے کہ گارمنٹ فیکٹری میں, لیدر فیکٹری میں اور مزید کیا ہو رہا ہے. جی شجاعت صاحب. اچھا, یہاں پر جو ہے جب گارمنٹ یہاں پر آتا ہے نیچے سے کٹنگ ہو کر پینل کی صورت میں, تو یہاں اسٹچ ہوتا ہے. اسٹچ ہونے کے بعد یہ واپس نیچے جاتا ہے. نیچے جا کے اس کی فنیشنگ ہوتی ہے, اور فنیشنگ ہونے کے بعد وہ اس کے بٹنز لگتے ہیں, ان کی دوبارہ سے انسپیکشن ہوتی ہے, اور انسپیکشن ہونے کے بعد وہ پھر ڈبوں میں جاتا ہے, اور ڈبوں سے پھر یا تو سی پورٹ یا ایئرپورٹ شپمنٹ ہوتی ہے مختلف ایئر لائن کے ذریعے. بہت بہت شکریہ شجاعت صاحب, آج میرے ساتھ موجود تھے شجاعت صاحب جن کی فیکٹری میں موجود تھا. اور یہ بریکنگ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ جیسے میں نے ان سے سوال کیا کہ کس طریقے سے لیدر کی کہاں ایوریج تھی اور کہاں آ گئی ہے, ہماری ایل سی کہاں گئی ہوئی ہے, ہمارا بزنس کہاں پر گیا ہوا ہے. انہوں نے مزید مجھے تفصیلات سے بتایا کس طرح. میں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو لیدر کی جو جیکٹس ہیں, اس کی جو گائیں کی جو کھالیں جو پہلے آج سے کچھ 5 سال یا 10 سال پہلے وہ 10,000 روپے کی, 15,000 روپے کی سیل ہوتی تھی, 8,000 روپے کی سیل, اور اب یہ 2,000 پر آ گئی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے 2,000 کی آئی ہیں, اس لیے کہ ہمارا ایکسپورٹ بند ہو چکا ہے. آج ہم موجود تھے ناظرین شجاعت علی صاحب کے ساتھ. ان کی فیکٹری کو ہم نے وزٹ کیا اور ان کا پوری معلومات لی کہ لیدر کا بزنس کہاں پر ہے, لیدر کا بزنس پاکستان میں کہاں جا رہا ہے, ایل سی کہاں جا رہی ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو, سچ بولیں ود مبین خان.